شور کوٹ میں نادرا کا نظام عوام کے لیے اذیت یا سہولت؟ جی، میں ہوں محمد زید سروہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سروہی نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم مسئلے پر بات کریں گے جو شور کوٹ کی عوام کے لیے ایک مسلسل عذاب بن چکا ہے۔ نادرا، جو کہ شناختی کارڈ اور دیگر اہم دستاویزات جاری کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی ناقص کارکردگی عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ نادرا دفتر کے باہر لمبی لمبی قطاریں، گھنٹوں کا انتظار، گرمی، دھوپ اور آخر میں خالی ہاتھ واپس جانا، یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا نادرا کا نظام صرف امیروں اور بااثر افراد کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا ایک عام شہری کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ انہی سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان، عوامی مسائل کے علمبردار بیرسٹر رائے محمود امجد، جو کہ اس معاملے کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ نادرا کے اس ناکام سسٹم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم زاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس سنگین مسئلے پر آواز اٹھانے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ شور کوٹ جیسے چھوٹے شہروں میں سرکاری ادارے عوام کی سہولت کی بجائے ان کے لیے اذیت کا باعث بن چکے ہیں۔ نادرا کا حال یہ ہے کہ لوگ صبح سے شام تک دفتر کے باہر قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، مگر شام ہوتے ہی انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کام نہیں ہو سکتا، کل آنا۔ یہاں سفارشی افراد اور پیسے والے چند منٹ میں اپنا کام کروا لیتے ہیں، جبکہ عام شہری مہینوں دھکے کھاتا رہتا ہے، اور یہ کھلی ناانصافی ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ نادرا کا نظام صرف امیروں اور بااثر افراد کے لیے کام کر رہا ہے؟ بالکل زاہد بھائی، جو لوگ سفارشی یا پیسے دے کر آتے ہیں ان کے شناختی کارڈ چند گھنٹوں میں بن جاتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی جو دور دراز کے دیہات سے آتا ہے وہ مہینوں خوار ہوتا ہے۔ دس از پیور انجسٹس۔ عوام کا حق ہے کہ انہیں برابری کی سطح پر سہولیات ملیں، مگر یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ نادرا صرف وی آئی پی کلچر کو فروغ دے رہا ہے۔ نادرا دفتر کے باہر لائن سڑک پر لگتی ہے، عوام دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور اندر بیٹھے افسران موبائل فون پر وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دفتر کے اوقات میں ملازمین دفتر میں ہوتے ہی نہیں۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے، مگر کیا یہ صرف بد انتظامی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس میں کرپشن کا بھی کوئی کردار ہے؟ ظاہر صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نادرا کے اندر کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ بہت سے نادرا افسران نے اپنے دلال رکھے ہوئے ہیں جو عام شہریوں کو دھکے کھانے پر مجبور کرتے ہیں اور پیسے لینے والوں کو بغیر قطار میں کھڑے کیے اندر بھجوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام شہری اپنی باری کا انتظار کرے تو دن کے آخر میں اسے کہا جاتا ہے کہ سسٹم بند ہو گیا ہے، کل آنا۔ نادرا کے دفتر میں ایک اور بڑا مسئلہ ٹیکنیکل فالٹس ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سارا دن انتظار کرتے ہیں اور آخر میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پورے دن کا نقصان، کرایہ، وقت، سب برباد۔ یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا ضلعی انتظامیہ نادرا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی؟ یہی تو المیہ ہے زاہد صاحب۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ بالکل خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ ہم نے کئی بار تحریری درخواست دی کہ کم از کم شور کوٹ میں ایک اور نادرا برانچ کھولی جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے، مگر تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا عوام کو ہمیشہ یوں ہی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا؟ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا عوام کو احتجاج کرنا پڑے گا؟ بالکل، اگر حکومت اور ضلعی انتظامیہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتی تو عوام کو خود سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ نمبر 1 فوری طور پر شور کوٹ میں ایک اور نادرا برانچ کھولیں تاکہ عوام کا رش کم ہو۔ نمبر 2 نادرا کے دفتر میں ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی جائے جو ملازمین کی کارکردگی پر نظر رکھے۔ نمبر 3 نادرا کے عملے کی تنخواہوں اور مراعات کا جائزہ لیا جائے تاکہ وہ ایمانداری سے کام کریں۔ دفتر کے باہر عوام کے لیے بیٹھنے اور چھاؤں کا
کا انتظام کیا جائے تاکہ بزرگ شہری اور خواتین شدید گرمی میں پریشان نہ ہوں۔ بریسٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست نکات اٹھائے۔ نادرا عوام کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو عوام کو خود اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ آپ کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نادرا کے اس ناقص سسٹم کے خلاف آواز بلند کریں گے؟ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں اور اس ڈیبیٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام کی آنکھیں کھل سکیں۔ میں ہوں محمد زید سروہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔